خاص ذکر فرما، خاص جو ہے پڑھنے کے لیے تسبیح فرما. تو اللہ نے جو ہے حضرت کلیم سے کہا اے کلیم تم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو کلیم نے کہا کہ مولا میرا کلمہ جنات پڑھتے ہیں، میرا کلمہ میری قوم پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن یہ محمد رسول اللہ کیسے؟ کہا اللہ نے اے موسیٰ آدم نے یہی پڑھا لا الہ، آدم کی امت نے جو ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھا، نوح کی قوم نے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کہا. ہر قوم جو ہے ہر قوم جو ہے اپنے نبی کا کلمہ پڑھی، لیکن تم جو ہے داؤد کی قوم لا الہ الا اللہ داؤد خلیفہ اللہ، لیکن تمام انبیاء نے جو ہے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا. وہ کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تم کو بھی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم صفی اللہ جب جنت سے زمین پر آئے، اس مقام سے اس مقام پر جب آئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ہر طرف دیکھتے گئے، کہیں اجالا نہیں، کہیں روشنی نہیں، کہیں ستارے نہیں، کہیں کچھ نہیں. ویسے ماحول میں آپ کو جو ہے جب یاد آیا کہ عرش پر جنت کے اندر جنت کے پتوں پر جہاں اللہ تھا وہاں محمد تھا، دہلیز پہ لا الہ الا اللہ تھا، دوسرے طرف محمد رسول اللہ تھا. جیسے ہی ذہن میں آیا اس وقت انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. جس وقت محمد رسول اللہ کہا تو اللہ نے جو ہے کہا اے آدم تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ کہا مولا میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا اس نام محمد سے بڑھ کر اس کائنات عالم میں کوئی نہیں ہے. تو میں نے اسے وسیلہ بنایا. تو وسیلہ حضرت آدم نے محمد عربی کا لیا، حضرت نوح نے محمد عربی کا لیا، حضرت یحییٰ نے محمد عربی کا وسیلہ لیا، حضرت عیسیٰ نے محمد عربی کا وسیلہ لیا، حضرت موسیٰ نے محمد عربی کا نام لیا. یہ شان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بزرگ اور دوستو، آقا کی عظمت جب سنیں گے تو یہ ایمان پختہ ہوگا. آج میلاد النبی کی خوشی منانے سے لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے اتنا کیوں خرچ کر رہے، اتنا کیوں خرچ کر رہے؟ ارے اللہ نے آقا کریم کی جو ولادت سے پہلے اللہ نے ساری کائنات کو سجا دیا. یہ سجانا اللہ کی سنت ہے. یہ درود کا پڑھنا فرشتوں کی سنت ہے. یہ سمندر کی مچھلیاں درود پڑھتے ہیں، ملائکہ درود پڑھتے ہیں. اور یہ درود پاک جو پڑھتے ہوئے یہ آج طے کرے کہ استقبال میلاد النبی ہم کثرت سے نہیں درود پاک کی کثرت سے کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہو سکے ماہ نور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. میرے بھائی یہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ نماز آپ کی ریجیکٹ ہو سکتی ہے، سجدہ آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ آپ کا ناکام ہو سکتا ہے، خیرات قبول نہیں ہو سکتی، ریاکاری کے لیے اگر کرے تو قبول نہیں ہو سکتی، جان بھی کٹا دیے شہید بھی ہو گئے وہ بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے. لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ دل کی گہرائیوں سے درود پڑھتا ہے یا نہ پڑھتا ہے، ظاہر پر پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، تب بھی درود قبول ہوتا ہے. یہ شان ہے میرے بھائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلتیں بے شمار فرمائی ہے. میلاد النبی کا استقبال سرکار پاک جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت عباس جب صحابہ اکرام سے سنا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چچا کیا سنا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی پیدائش کے واقعے سنا رہا ہوں، آپ کی میلاد کے تذکرے کر رہا ہوں. تو کہا آقا کریم نے فرمایا کہ سنو، جو میری میلاد کا میری ولادت کا تذکرہ کرنے والا بھی جنتی ہے اور سننے والا بھی جنتی ہے. یہ شان ہے میرے بھائی. میلاد کا استقبال دل کے گہرائیوں سے درود پاک کی کثرت سے کریں، دشمنوں کو خاتمہ کریں، کسی سے نفرتیں ہیں تو بھلا دیں، محبت سے آئیں. عفو درگزر کا نام اسلام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے کا نام اسلام ہے، نفرتوں کو عروج پر پہنچانے کا نام نہیں. آقا کریم آئے نفرتیں ختم ہوئی، آقا کریم آئے عورتوں کو عزت ملی. اس کائنات عالم میں وومنز ڈے کے دن عورت کو عزت نہیں ملی. ارے عزت اگر ملی ہے تو آقا کریم کی ولادت کے دن عورتوں کی عزت ملی، بیووں کو عزت ملی، غریبوں کا خیال کیا گیا، مسکینوں کا خیال کیا گیا، یتیموں کا خیال کیا گیا. آقا کریم نے فرمایا کوئی بندہ اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ
پھیرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر میں جتنے بال ہوتے ہیں اتنے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے. خالی ہاتھ پھیرے اگر مدد کرو تو کتنے نیکیاں. تو آقا کریم کی آمد سے جو ہے انقلاب آیا, ایک معاشرے میں جو ہے انسانیت آئی, ایک جو ہے ہیومینٹی کا جو ہے پیغام آقا کریم کی آمد کا تذکرہ ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیس کا میسج ہے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام ہے. بزرگ اور دوستو, میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب آقا کریم کی آمد ہو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کی ولادت کا تذکرہ اس ابو لہب جس کی رد میں تبت یدا کا سورہ نازل ہوا, اسے جا کر باندی سبیہ جو ہے جا کر جب سناتی ہے کہ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو, تیرے بھائی کے گھر, تیرے مرحوم بھائی کے گھر جو ہے ایک انتہائی خوبصورت و حسین بچہ پیدا ہوا. جیسے ہی سننا تھا ابو لہب میرے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا, تو اس نے خوشی سے اس باندی کو آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اور باندی کو آزاد کرنا معمولی بات نہیں, کروڑوں روپے خرچ کرنے کے برابر. تو سب سے پہلے کائنات عالم میں میلاد پاک پر خوشی پر جو ہے باندی کو آزاد کرنے کا کام ایک کافر نے کیا, جو ایمان نہیں لایا, جس کے رد میں قرآن اتری. اس حضرت سرکار پاک کی جو ہے ولادت پر ابو لہب نے باندی کو جو ہے آزاد کیا. جیسے ہی آزاد کر دیا اس کے بعد وہ انتقال کر گیا. جو مکمل اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا, نبوت کا انکار کیا, دشمنی کیا, یہاں تک کہ اس کی بیوی اور اس نے جو ہے اتنی آپ کو تکلیف دینے, تو اللہ نے جو ہے سورہ تبت یدا نازل فرمایا. تو ویسے ابو لہب کو آپ کو حضرت عباس خواب میں دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے بھائی بتا تیرے ساتھ کیا عالم ہے, تو نے تو زندگی میں نبی کریم کے خلاف رہا, اسلام کے خلاف رہا, تیرا معاملہ کیا ہوا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ کیا بتاؤں بھائی کہ میرے ساتھ جہنم میں اتنی دردناک سزائیں دی جاتی ہے, عذاب ہو رہا ہے, لیکن پیر کے دن بروز پیر مجھے ایک انگلی سے جو ہے جام ملتا ہے, ایک ٹھنڈا جام ملتا ہے, میں اسے چوس لیتا ہوں تو پیر کے دن راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. بولے کیونکہ جو ہے میں نے اس میرے بھتیجے کی خوشی میں میں نے باندی کو آزاد کیا اور خوشی کا اظہار کیا, تو اللہ نے جہنم میں راحت دے رہا ہے. اب بتائیے ایک کافر کو جہنم میں راحت ملے, ایمان نہیں لانے والے کو جہنم میں راحت ملے. ارے جو کلمہ پڑھنے والا, درود پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, اللہ کے رسول پر قربان ہونے والا اگر میلاد کی خوشی مناتا ہے تو اسے کیسے انعام مل سکتے ہیں. جتنی میلاد پر خوشی منایا جائے اتنے نعمتیں اسے ملتے ہیں میرے بھائی, اتنے نعمتیں ملتے ہیں. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میلاد منایا. غوث اعظم خطب ربانی محبوب سبحانی کو جو غوثیت کا مقام ملا, آج 11ویں کو یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم نے 12ویں کا اہتمام کرتے تھے تو اللہ نے ان کی 11ویں کو مقبول کر دی. یہ اللہ کے رسول کی آمد پر خوشیاں منانا, غریبوں میں خیر خیرات کرنا. ایسا نہیں کہ آپ خوشی منا رہے ہیں, بازو والے کو بہترین پکا رہے ہیں, بازو والے کو کچھ بھی نہیں, بازو والے کے پاس غربت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے کھانا اچھا نہیں پکا رہا, اب اچھا کھا رہے ہیں, وہ میلاد نہیں ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر گوشت کا سالن پکا رہے ہو تو پانی زیادہ ڈالو تاکہ 4 گھر اس طرف تقسیم کرو. گھر میں سالن پک رہا ہے تو تقسیم کرنا ہے, اچھی چیزیں تقسیم کرنا ہے, غریبوں کا خیال کرنا ہے, پڑوسی کا خیال کرنا اسلام ہے. اسلام. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دسترخوان پہ کھانا آیا تو کیا کر دے رہے, فوراً اس کو بغارہ کھانا بنا دے رہے. کر رہے نہیں کر رہے؟ حالت اتنے خراب ہو چکی ہے میرے بھائی, ہر کوئی اپنے لیے نہیں, دوسروں کی فکر کرنا اسلام ہے, دوسروں کی قدر کرنا اسلام ہے میرے بھائی. دوسروں کی فکر کریں اور عہد کریں کہ ہم ماہ نور, ماہ ربیع الاول میں جو ہے کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ولی درود کی کثرت کریں گے, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے. یہ عمل کریں, اس لیے کہ جو ہے آج ڈاکٹر شاہ خلیفہ ادریس احمد قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانِ خادریہ کی سرپرستی میں ہم بیٹھے ہیں, تو ہم ان سے بھی سننا ہے.
کافی رات کا حصہ ہو چکا ہے. حضرت قبلہ آج 4 گھنٹے مسلسل خطاب کیے ہیں, اس کے بعد بھی جو ہے الحمدللہ اطمینان سے بیٹھے ہیں. یہ بزرگوں کی شان ہے, روحانی طاقت ہوتی ہے. بزرگوں دوستو, میلاد پاک کی عظمتیں سمجھیے آپ. اتنی شان ہے میلاد پاک جو کرتے ہیں, گھروں سے بلائیں دفع ہوتے ہیں. جس محلے میں اللہ کے رسول کی عظمتیں بیان ہوتی ہے, یقین جانیے اس بستی میں جو ہے تمام برائیاں, تمام بیماریاں دفع ہوتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی تعریف سے بلایاں دفع ہوتے ہیں. آج گھروں میں درود پاک کی مجلسوں کا اہتمام کریں, اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کی عظمتوں کے چرچے کریں. ایسا نہیں کہ اب اللہ کے رسول کی تعریف میں بعض لوگ ایسا کر دے رہے کہ رستے جام کر دے رہے, روڈاں بند, بیمار ہے تو ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی, کیا بولے تو میلاد النبی کر رہے. نہیں, نبی کریم کی تعریف میں جو سجائیں, ضرور سجائیں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی جو ہے تکلیف نہ ہو, ان کا بھی خیال کریں, ان کے بھی ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں, تاکہ میلاد النبی سے جو ہے ہر ایک کو پیغام پہنچے کہ ایک امن والے نبی کی بات کر رہے ہیں, رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. ارے جس رسول کے بارے میں یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بہترین صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بہترین صدقہ ہے. اس نبی کی امت میں ہمیں, جس نبی کی امت میں یہ بہترین بات بتانا, یہ بھی صدقہ ہے. اب صدقہ بولتے کہ لوگ کیا سمجھتے معلوم, چورستے پہ لیمبو ناریل حکم ڈال دے تو یہ صدقہ ہے. نہیں, وہ تو کھانے کی چیز ہے. صدقہ یہ ہے درود پاک پڑھنا بھی صدقہ ہے, اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. اور آقا کریم نے فرمایا وہ دن سب سے بہتر دن کون سا, نحوس دن نہیں فرمایا مولانا جس طرح کا. اچھا دن کون سا, بولے جس دن کا آغاز صدقے سے ہو, کسی غریب کو کچھ دے, اس کے بعد گھر سے باہر نکلے, وہ دن بہتر. پڑھ کر کے نکلے اچھا دن, ذکر کر کے نکلے اچھا دن. میرے بھائی, یہ تمام چیزوں کا دار و مدار قلب پر ہے. دل کو صاف رکھ کر اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی تسبیح بیان کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی بہترین تعلیمات ہیں, اس سے ہمیں آج روشناس ہونا ہے. ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک بچہ جو ہے سمندر میں گر گیا. تو جو ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا. دیکھیے آپ اولیاء کی صحبت سے کیا ہوتا ہے, بات کے بعد ختم کروں. حضرت جنید بغدادی کے پاس اس مدرسے کے مولوی دوڑتے ہوئے آئے, کہا کہ حضور ایک بچہ جو ہے پانی لانے کے لیے گیا تھا اور وہ پانی میں گر گیا, ہم بہت تلاش کر لیے مل نہیں رہا ہے, آواز دیے مل نہیں رہا ہے. آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کی عمر 100 سال کے قریب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے ہی سننا تھا اور کہا کہ جا کر ان کے گھر والوں کو کہو, تو مولوی کہتے ہیں کہ ہم اگر کہہ دیں تو ان کی ماں روئے گی اور انہیں تکلیف ہوگی, لہذا آپ چلیں. تو حضرت جنید بغدادی اس ماں کو گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو امانت دی تھی وہ لے لی ہے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ایک اللہ کا ولی ہوتے ہوئے میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا, ایک اللہ کے ولی کے ہوتے ہوئے میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا. میرا یقین اللہ پر پورا ہے, کیونکہ جس ملک میں, جس علاقے میں, جس بستی میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اس علاقے میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اس علاقے میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے زحمت نہیں ہو سکتی, آپ اللہ کے ولی ہے. یہ کہنا ہی تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو لیتے ہیں, اس والدہ کو بھی لیتے ہیں, اس مولوی کو بھی لیتے ہیں, تمام بغداد کے لوگ نکلتے ہیں. نکل کر جب سمندر کے قریب جاتے ہیں, اس دریا کے قریب جاتے ہیں, اس پانی کے قریب جاتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں تو یہ بچہ نظر نہیں آتا. مولوی کہتا ہے ہم نے آواز دی, ہم نے پانی کی پوری تلاشی لے لی, بچہ نہیں مل رہا. اس کے بعد حضرت جنید کہتے ہیں اے بچے کی ماں, تو آواز دے, جس انداز میں تو بچے کو بلاتی تھی اس انداز میں بلا. تو اس بچے کی ماں آواز دیتی ہے اے عبد الرحمن کہاں ہو, آ جا. تو جیسے ہی کہنا تھا اس سمندر کے اندر سے بچہ پانی پہ چلتا ہوا آتا ہے.
بچہ پانی پہ چلتا ہوا آتا ہے، جیسے ہی پانی پہ چلتا ہوا آتے ہوئے اس مولویوں نے دیکھا، اس مدرسے کے مدرسی نے دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ بچہ پانی پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم نے اتنا پکارا آیا نہیں، ہم نے تلاش کی ملا نہیں، لیکن ماں کے پکارنے پر بچہ پانی سے نکل کے آ رہا، یہ کیسے؟ تو جیسے ہی جو ہے اس بچہ آ گیا، آنے کے بعد اس بچے سے پوچھا گیا، ارے تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے مچھلیوں نے سنبھال رکھا تھا، سمندر کے مچھلیوں نے میری نگرانی کر رہے تھے اور وہاں میں محفوظ تھا۔ تو اس کے بعد اس والدہ نے کہا کہ مجھے یقین تھا اللہ کے ولی پر کہ جس بستی میں اللہ کا ولی ہے مجھے تکلیف نہیں ہو سکتی۔ جب تک سرزمین پر اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں بلائیں دور رہا کرتے ہیں، مصیبتیں دور رہا کرتے ہیں۔ اللہ ولیوں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری نسبت ولیوں سے قائم و دائم رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غریبوں میں خیر خیرات کرنے والا بنائے، بغیر کسی ظاہر کے جو ہے لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنے بچیاں یتیم ان کی یتیموں پر رحم فرمائے، جو مسکینوں پر رحم فرمائے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی میرے مولا ان کی شادی کے انتظام فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرمائے، جو اولاد جنہیں دی ان کی عمر دراز فرمائے، انہیں بہتر روشن مستقبل فرمائے، اور ہمارے والدین کی عمر دراز فرمائے، جن کے والدین انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آسمانی زمینی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، ہمارے سینے میں عشق رسول عطا فرمائے، نور محمدی کی فیضان سے لبریز فرمائے۔ مولا جس طرح آستان خاضریہ میں ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں رسول اللہ کے روضے میں مانگنے والا بنا، اور جس طرح ہم نے یہاں نمازیں پڑھے ہیں اس خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والا بنا۔ ہم سب کو جو ہے مرنے سے پہلے، خبر میں جانے سے پہلے، ہم پر مٹھی گرنے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے پیر طریقت ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج ادریس احمد خالد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر حصہ جو بھی آپ حضرت کی مزاج کے مطابق ہم سے اس نورانی عرفانی کلام سے ہمیں روشناس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھے، اللہم صلی علی وسلم۔ شکر ہے اللہ کا، ہمارے عبدالرزاق قادری صاحب نے بھی بہت اچھی بیان کی، لیکن تھوڑا ہی کی، کیونکہ پہلے موٹے تھے بہت بولتے تھے، اب وہ ڈاڑا کم ہو گیا، تیل ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صحت جو باتیں بولے بہت اچھی بات بولے، اللہ ان کو صحت سلامت کے ساتھ اللہ ایمان کے ساتھ رکھے اور انہوں میں فیض عنایت فرمائے، کیونکہ انہوں بھی بہت دن کے بعد ہیں۔ رحمانی صاحب کو بڑی محبت ہے، دونوں کو لے کے جا کر انشاءاللہ اتنی باتیں سنائیں۔ یہ حلقہ میں بے شک بہت اچھا مزہ ہے، ابھی تو کیا بولنے کو ٹائم نہیں، کیونکہ 12 بجے سے 8 بجے تک چلی مشن ہے، کیونکہ درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ زیادہ کچھ نہیں بولتا ہوں، تھوڑا مختصر کر کے ختم، لیکن جو بولنا تھا سرکار نے بول دیا، باقی بچہ تو حمید رحمانی صاحب بول دی ہے، جیسا
کہ کپڑے کے اوپر اشتری مار دی اس نے. چلو اللہ اچھا رکھے سبھی. اور سب نعتیں بھی بہت اچھے بولے. تمام لوگوں نے بھی ہر بڑھ چڑھ کر حصہ لیے. لیکن لوگ کیا بول رہے, حضرت کا بیان رکھو, بیان رکھو. میرے کو اشارہ دے رہے تو بولا ان کو, بھائی کیا کر رہے بھائی صاحب, ذرا ان کا بیان سننے بلائے. ٹھیک ہے, جو کچھ ہے چلو اچھا ہے. یہ جو جلسہ تھا بہت اچھی طریقے سے کامیاب رہا. استقبال میلاد النبی. دیکھیے استقبال میلاد النبی بولے مگر باتاں دوسرے بولے. جی جلسہ تو بولے لیکن اچھا استقبال جو ہے یاد رکھیں, اس واسطے اشار کر دیے سب نے کہ آنے والا مہینہ 12ویں کا ہے, یعنی اس کا استقبال کر رہے ہیں. آنے والے مہینے کا استقبال کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مہینہ آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. سب سے پہلے اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. پہلے کے پیغمبران یہ آرزو رکھ کے گزرے کہ اے پروردگار عالم, ہم کو پیغمبر دینے کے بجائے ہم کو ان کی امت میں پیدا کرنا تھا. کیونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر وہ زمانے کے پیغمبر امت کے نبی کی امت کا اعلی مرام ہے, اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ابھی نبی کے آنے سے جیسے کہ اللہ رب العالمین ہے, حضور رحمت العالمین ہے. جیسا حضور کے آنے سے برکت ہی برکت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. جیسا کہ ایک مثال ہے, حضور کا ایک معجزہ ہے. ایک بیان میں آیا ہے قباء کے پاس ایک کویا تھا. جی کویا تھا, وہ کچھ ہی تھوڑا پانی آتا تھا, لوگ تھوڑے سے لے جاتے تھے. لیکن اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک ڈول پانی لیے, اس میں وضو کیے, وہاں پر وضو کیے, اور آپ نے وضو کیے کرنے کے بعد آج تک دیکھتے ہیں کہ وہ کویا آباد ہے. بولے کا مطلب کیا؟ برکت ہی برکت ہے, برکت ہی برکت ہے. آپ کا لب بھی آپ وہاں گرا, اس کی بھی فضیلت ہی فضیلت ہے. اور فرماتے ہیں ایک وقت کا واقعہ ہے, ایک صاحب نے آئے, حضرت بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے ہیں کہ ایک برتن میں تھوڑا سا دودھ ہے. دودھ نہیں, انہوں اتنا بھوکے تھے کہ پوچھو مت, بھوک کی وجہ سے زمین کو پیٹ لگائے تھے. زمین کو جب دیکھا تو دودھ نظر آیا, سرکار میں اندر آ سکتے ہیں, میں سرکار اگر حکم دے تو وہ دودھ پی سکو. آپ نے صاحب کو عرض کیے,
دوسرے صاحبی بیٹھے تھے، انہوں نے حکم دیا آپ یہ ایک پیالہ لیے، جتنے محفل میں بیٹھے تھے ان کو پلائے، انہوں پیے، سارے محفل پیے، مگر دودھ جیسے کا ویسے ہی۔ برتن میں تھوڑا دودھ ہے لیکن برکتی برکت ہے۔ پھر پوچھتے صاحب سے کیا دودھ ہوا ہے؟ سرکار دودھ ہے، اور کوئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ ہے اور ہم ہے، آپ ہے اور ہم ہے۔ پورے سے صاحب یہ آپ نے سب کو دودھ پلایا، بعد میں بچا کچا آپ نے پیا۔ سرکار وہ سرکار ہے، سب کو کھلاتے ہیں، جو بچا ہوا آپ کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ پھر ایک وقت کا واقعہ ہے، ایک ضعیف بکریاں تھی، وہ بکری والے سے فرمائے کہ بھائی یہ بکری دودھ دے گی؟ سرکار یہ بڑی ہے، ٹھیک ہے لائیے، اس کا دودھ لے سکتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، اس کے پھن میں دودھ آیا، آپ لینا چالو کیے۔ آپ جتنے محفل میں تھے وہ بھی دودھ پیے، اور بکری کو دودھ آتے گیا۔ وہ بڑھیا تھی، لیکن وہ بکری کا مالک کیا کہتا ہے، یہ بڑھیا ہے، دودھ تو دی، لیکن اس کو کل ذبح کرنا ہے۔ تو سرکار کو بکری عرض کرتی ہے میں تو اتنا اچھا کام کی، یہ مالک کی نظر خراب ہے، کل دج کریں گے، ذبح کریں گے۔ لیکن نہیں، سرکار نے پھر بکری کے بھی لیے دعا کی، لوگ بکری بھی زندہ رہی اور پبلک بھی فیضیاب ہو گئی۔ سرکار کا یہ عالم تھا جی، سرکار کا عالم ایسا تھا، ہر ایک چیز آپ کی کیا ہے، موجوزہ ہی موجوزہ تھا۔ ہم اس وجہ سے یہ دو حدیث اس وجہ سے رکھا سامنے، آنے والا مہینہ 12ویں کا ہے، ان کے لیے دو الفاظ بولنا تھا، ان کی فضیلت بولا ہو انشاءاللہ، پھر آگے والے مہینے میں اللہ چاہے تو بیان کریں گے۔ اب وقت 4 گزرے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر بعد میں ٹائم دیا دے گا۔ دو الفاظ کہتے ہیں میں رخصت دیتا ہوں، پھر بعد میں دیکھا جائے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت کے باتیں میں بہت دیکھانی بھی باتیں تھی، بسم اللہ۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی وسلم۔ ایسا نہیں چلا سر، آپ جو ملے نا بہت مزہ ہوا، کیونکہ زیادہ کھلے تو بھی بدل نہیں ہو جاتی۔ بولتے رہے ایک وقت کا واقعہ ہے، حضرت نے تو جو پیغام تھا اب تک پہنچائے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام ممبئی لوگوں نے جو باتیں بولے ہیں بہت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور دیکھانی باتوں میں سمجھاتے گئے ہیں کہ اچھے موٹے دماغ کو بھی سمجھ میں آئے۔
اور رحمانی صاحب بھی بہت اچھے بات بولے ہیں، بہت حیدرآباد کا کسر یہاں پر نکال دی. جیسا کہ ایک وقت کا واقعہ ہے، ہمارے بزرگ کیا بولتے ہیں، حضرت سید فخر الدین صاحب، اب جیسے کہ آپ نے یہاں حلقہ ہے اور آپ مسجد میں سو رہے ہیں اور ہم نے جا کر ایسے اٹھایا ہے کہ بھائی اٹھو، کوئی علماء لوگ آئے ہیں، کوئی دین کی باتیں سنو، کیونکہ وہ جب حلقے کا نام لے کے آتے ہیں تو حلقہ کرنا چاہیے، اور علماء دین کے جو موتی کی طرح الفاظ ہیں اس کو لے کر اپنانا چاہیے. آپ جو ہے کھانا کھا کے مست میں سوتے ہیں لیکن آپ کو دین سے محبت نہیں، جو دین سے محبت نہیں وہ خدا سے محبت نہیں. ایسے لوگ آنے سے نہیں آنا بہتر ہے. یہ ہم نے آپ کو اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ دین کے طرف آئیں گے. آپ تو جا کے مسجد میں ایسے گھراٹے مار رہے ہیں کہ پوچھو مت، یہاں جنت سے جا کو دوزخ میں سیکھ لے رہی. ڈنڈو ریتی سیکھ لے رہے، ایسی بات نہیں. لیکن آ کے آپ نے کیوں آئے ہیں وہ پہلے اپنے کام کر لو، اپنے کیا مصیبت ہے وہ دور کر لو. مصیبت کب دور ہوتی ہے؟ آپ کی مصیبت کب دور ہوتی ہے؟ جب تک کہ خوف خدا نہ رہے، خدا کا ذکر دل سے نہ رہے، دل میں عشق محبتی نہ رہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ کا ایمان بھی پکا ہے، آپ کا ایمان آنا بھی پکا ہے، آپ کا سیکھنا بھی پکا ہے اور چلنا بھی پکا ہے، تو آپ کو پیسہ ہے. ایسے آتے ہیں پوچھو مت، قطار میں ٹھہرتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے سمجھ لائیں کہ بہت باتیں سنیں گے، اچھا لیکن کھانا کھاتے پیٹ بھر مسجد میں سو گئے، کہیں وہ تھیلے کے بازو میں سو گئے. اب جا کر بھئی آپ کو جو ہے کوسی گنج میں سو گئے، اٹھا کے لے کے آئے. کیا میری کو کیا ضرورت پڑی؟ اگر آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر تم کو دین سے محبت ہے تو آ سکتے ہیں. سونے کا ہے تو آپ سن کے اپنے گھر کو جا سکتے ہیں، لیکن یہاں نہیں سونا. جی کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر میں سو جاؤ، سمجھے کیا؟ وہ گھر کے سامنے 2 گھوڑے پالنا اچھا ہے، 10 گدھے نہیں پالنا. کیا بولتے؟ گھر کے سامنے 2 گھوڑے پالے تو کس کی سواری کو تو کام آتے، 10 گدھے پالے تو نہ کسی کو بھی کام نہیں آتے، سواری کو نہیں. وہی دھوبیا کے کمارا کچھ کام آتے. یاد رکھو، وہاں کی چیز، وہاں کا خوف رکھو، وہاں کیا کام آنے والی ہے وہ صحیح ہے. اگر کوئی ضعیف ہے، اس کو بیٹھنے نہیں آتا ہے، وہ انہیں آرام کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن آئے کیوں؟ اتنی دور سے آتے، پیسہ خرچ کر کے آتے. لیکن یہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کھانا فری، رہنا فری، ساری چیز فری. تو فری ہونے کے بعد اور بے فکری ہو گئے. یعنی کیسے فرماتے ہیں فخر الدین صاحب، انسان کو بھوک لگی کتے کے برابر، پیٹ بھرا تو گدھے کے برابر. کیا بولے؟ ایسا عالم مت کر لو بھائی، یاد رکھ لو. اور فرماتے ہیں بخیل آدمی فقیر کو پانی دیتا نہیں. کدھر؟ بخیل آدمی فقیر کو پانی دیتا نہیں، وہ پڑے سو عادت جانے دیتا نہیں. مگر ایسی عادت مت بنا لو. کیا
سمجھے نہیں؟ گدھا کہیں بھی رہو گماشی پانی دیتا نہیں. گدھا کہیں بھی رہو یہ یاد رکھو. گماشی بولتے نا مکھی کبھی نہیں بیٹھے تھے. گدھا کہیں بھی رہو گماشی کو پانی دیتا نہیں. سمجھے کیا؟ اگر تم برائیوں کو گدھا جب گماشی کو پانی نہیں دیتا تو آپ اپنے برائیوں کو اپنے قریب کیوں پانی دیتے؟ تم سے تو گدھا اچھا ہے. قطر کے بغاتا. اس واسطے آدمی سے آدمی کے لئے کر لے دو بات, گدھے سے گدھا ملا کر لے دو اللہ. پہلے سلامی دو ہی دیتے تو کہیں بھی دیکھو. اتنے اچھے باتیں بول رہے جا کو سوچا رہے تو اتنے باتیں بولنا پڑا. اس واسطے نازک عورت کو لیلان کی ساڑی وزن. کس کو؟ نازک عورت کو لیلان کی ساڑی وزن, موٹے آدمی کا پیٹ وزن. دلیندر کو صبح کا اٹھنا وزن. کیا؟ دلیندر کو صبح کا اٹھنا وزن. ایسے مت کرو, فجر کی نماز بھی ہم تھوڑا بڑا. کیوں کیسا بولیں گے؟ بزرگوں کی باتیں بہت کہا کیا رہتے ہیں. کسی کو بھی نام نہیں رکھنا, کسی کو برا بھلا نہیں بولنا, ہم سے اچھا دوسرے کو سمجھنا انسانیت ہے. جو جہاں تک ہو علماء کا ادب کرو اور مشایخوں کا ادب کرو اور دین علم حاصل کرو اور اپنے حق حلال کی کمائی کھاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے, کیونکہ ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث سمجھے کیا ہوا؟ جب تک کہ انسان میں کینہ کپٹ بخس دور نہ کرے کوئی عبادت اور ذکر میں اثر نہیں ہوتا. اور اولیاء اور اہل بیت سرکار دو عالم سے محبت نہ رکھے علم فیض نہیں ہوتا. یہ محبت سلامت ہے تو تم بھی سلامت ہے, پوری دنیا بھی سلامت ہے. سمجھے کیا بات؟ اور ذکر کرو, اولیاء سے محبت کرو, زیارت کرو, دل سے آؤ, عقیدہ پکا رکھو. سمجھے عبادت کرو. 5 وقت کی عبادت کرنا جو حضور نے فرمایا, ہم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے, اس کی فضیلت ہے. اور آگے بڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے, حدیث کی روشنی میں ہم چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی رحمت سے نوازتے رہے گا. ابھی 12ویں کا مہینہ آ رہا ہے, برابر 12ویں کرو, جلسے کرو اور فیض حاصل کر دو. جتنا ہم ان کے لیے کر رہے اتنا کم ہے. انشاءاللہ 12 تاریخ میں میلاد النبی کا جلوس ہے اپنے پاس. انشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے, بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی اگر آنا ہے تو صبح آئیں, 8 بجے سے جلوس رہتا ہے, فاتح خوانی ہوتی ہے. اللہ کا کرم ہے, آپ بھی آنا ہے, آ سکتے ہیں, شرکت ہونا, شریک ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت
چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور نزدیک کے سننے والے وہ کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فاتحہ اللہ یا اللہ ربان و یا کریم اللہ لنا فلائیم انکم کل شیء قدیر اللہم اغفر لنا ذات لنا فضلک وما دنیا قدر وإنا نسلک حد الدارین وخیر السلام علیکم السلام علیکم